محترم حضرات، عید الاضحیٰ کا تہوار کل ہم نے منایا، بلکہ ابھی منا ہی رہے ہیں، کیونکہ ایام تشریق کے جو دن ہیں 13 ذی الحجہ تک، یہ سب تہوار کے دن ہیں، خوشی کے دن ہیں، قربانی کے دن ہیں، کھانے اور پینے کے دن ہیں۔ قربانی کے اس تہوار کے موقع پر جہاں ایک طرف اہل ایمان میں خوشی کا ماحول ہے، سماج کا ایک بڑا طبقہ جس کے گھر میں بہترین بکرے کا گوشت جس کو کم نصیب ہوتا ہے، اس تہوار کی وجہ سے اس غریب طبقے کے گھروں تک بہترین قربانی کا گوشت پہنچ رہا ہے۔ اس قربانی کے تہوار سے لاکھوں کروڑوں غریب پریواروں کی روزی روٹی جڑی ہے۔ یہ قربانی ان کو کاروبار دے رہی ہے، ان کو روزگار دے رہی ہے۔ وہی دوسری طرف ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اسلام سے نفرت کرتا ہے، جو توحید سے بغض رکھتا ہے، اسے یہ تہوار بھاتا نہیں۔ ہر سال کوئی نہ کوئی ایسی حرکت، کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ جس سے اس مسلمانوں کے تہوار کو خراب کیا جائے، یہ میسج دینا کہ صاحب یہ بے زبان جانوروں کو مارتے ہیں، انسانوں کو مار دو اتنا بڑا گناہ نہیں، جانوروں کو مار دو تو یہ صاحب بے زبان جانوروں کو مار دو۔ تو ہم دنیا کو یہ میسج بھی دینا چاہتے ہیں کہ قربانی کا یہ تہوار اللہ نے اسی لیے بنایا ہے تاکہ ہم دنیا کو یہ میسج دیں کہ ہم وہ قوم نہیں ہیں، ہم وہ امت نہیں ہیں جو حلال چیزوں کو حرام کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جن جانوروں کو ہمارے لیے حلال بنایا ہے، ہماری غذا بنایا، ہماری خوراک بنایا ہے، ان جانوروں کو ہم اللہ کے حکم پر کھاتے ہیں ان کا گوشت، لیکن ہاں کنڈیشن یہ ہے کہ ہم اللہ کا نام لے کے کھائیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ مردار ہے، اس کا گوشت ہمارے لیے حرام ہے، اس پر اللہ کا نام لینے کے بعد ہی وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ اب آپ یہ طے کر لیجئے کہ آپ کو انسانوں سے محبت ہے یا ان جانوروں سے محبت ہے، اور اگر واقعی میں ان جانوروں سے محبت ہے تو آپ کو یہ بھی پتہ لگنا چاہیے کہ پوری دنیا کے 70% سے زیادہ لوگ نان ویج کھاتے ہیں۔ ہمارے ملک کا ایک بڑا طبقہ، مسلمانوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، وہ نان ویج کھاتا ہے۔ غیر مسلموں کے کئی تہواروں پر لائن لگا کر کے بکرے کا گوشت لیا جاتا ہے۔ تب آپ کا وہ جیو پریم کہاں چلا جاتا ہے؟ تب آپ کی جانوروں سے وہ محبت کہاں چلی جاتی ہے؟ اس کا مطلب کہ آپ کو جانوروں سے کوئی محبت نہیں ہے، کوئی جیو پریم نہیں ہے، آپ کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے گھرنا ہے، نفرت ہے، جو موقع بموقع ظاہر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات ہمیں بھی سمجھنی چاہیے کہ اسلام بڑا ہی سمپل اور پریکٹیکل دین ہے۔ اسلام ایک طرف آپ کو قربانی کا حکم بھی دیتا ہے، دوسری طرف اللہ کے رسول کی یہ بھی حدیث ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ تو اپنے آپ کو نقصان میں پہنچانا ہے، نہ دوسرے کو نقصان میں پہنچانا ہے۔ اگر آپ کی قربانی کے جانوروں کے گوشت سے اور ان کی بدبو سے راہگیروں کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ آپ کا فالٹ ہے، آپ اس کو دور کریں۔ اگر آپ کی قربانی کے فضلات عام راستوں میں رکھے ہیں اور ان سے بدبو اور بیماریاں پھیل رہی ہیں تو یہ آپ کا فالٹ ہے، آپ اس کو دور کریں۔ آپ کا دین پاکی کا دین ہے، آپ کا دین طہارت کا دین ہے، آپ کا دین نظافت کا دین ہے۔ آپ کے دین میں ایک وقت کی نماز بھی بغیر پاکی کے قبول نہیں ہوتی، نہ تو نمازی کی جگہ ناپاک ہو، نہ نمازی کا کپڑا ناپاک ہو، نہ نمازی کا بدن ناپاک، سب کے پاک ہونے کے بعد ہی آپ کی نماز قبول ہے۔ تو جس دین میں پاکی اور طہارت کو اتنی اہمیت حاصل ہو، اس دین کا ایک شعار ہے قربانی۔ قربانی کرتے وقت آپ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں اور آپ ایسی کوشش کریں کہ آپ کی قربانی کے گوشت سے اور اس کے فضلات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ میرے بھائیوں، کل علامہ ابن جوزی کی ایک لائن میری نظر سے گزری۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث اور عالم گزرے ہیں۔ ان کی کتاب المدہش، اس کتاب میں ان کی ایک لائن گزری میری نظروں سے۔ انہوں نے کہا کہ یا تو
ابو بکر کے جیسے سبقت کرنے والے بنے، یا تو ابو بکر صدیق کے جیسے سبقت کرنے والے، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے والے بن جاؤ، یا مائز اسلمی کے جیسے توبہ کرنے والے۔ یہ دو کیٹیگریز ہیں، یا تو نیکیوں میں اتنے آگے بڑھو کہ ابو بکر صدیق جیسا جذبہ پیدا ہو جائے، انتظار نہ کرو کہ میرا نام لیا جائے تب میں نیکی کروں گا، انتظار نہ کرو کہ مجھ سے کہا جائے گا تب میں نیکی کروں گا، بڑھ چڑھ کر کے نیکی میں حصہ لو جیسے ابو بکر صدیق حصہ لیا۔ آپ کو معلوم ہے ابو بکر صدیق کون تھے؟ ابو بکر صدیق وہ صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی اپنے انتقال کے پہلے جو خطبہ دیتے ہیں اس خطبے میں کہتے ہیں ان من امن الناس علی فی صحبته وماله ابا بکر، میرے اوپر سب سے زیادہ اگر کسی کا احسان ہے مال کے ذریعے، صحبت کے ذریعے، سب سے زیادہ اگر میرے اوپر کسی نے مال خرچ کیا ہے، اپنا ساتھ دیا ہے، اپنا ٹائم دیا ہے، اپنی انرجی دی ہے، وہ ابو بکر صدیق۔ اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا۔ او لوگو، مسجد نبوی میں جتنے لوگوں کے مکان کے دروازے اور کھڑکیاں ہیں وہ سب کے سب بند کر دیے جائیں، الا خوقت ابی بکر، سوائے ابو بکر صدیق کے دروازے کے، ابو بکر صدیق کا دروازہ بند نہ کیا جائے، ان کا بڑا احسان ہے میرے اوپر۔ اللہ، یہ اللہ کے نبی کے الفاظ، نبی کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر احسان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ ابو بکر صدیق وہ صحابی ہیں میرے پیارے ساتھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کہتے ہیں من اصبح منکم اليوم صائما، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو آج روزہ رکھ کر کے آیا ہے؟ رمضان کا مہینہ نہیں تھا، عام دن تھا۔ آپ نے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا ہے جو نفلی روزہ رکھ کر کے آیا ہے؟ ابو بکر صدیق نے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ کے نبی انی اصبحت صائما، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا من اطعم منکم اليوم مسکینا، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو کسی غریب آدمی کو، کسی مسکین کو، کسی محتاج کو کھانا کھلا کر کے آیا ہے؟ پھر ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھا، یا رسول اللہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلا کے آیا ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا من عاد منکم اليوم مریضا، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو کسی مریض کی عیادت کر کے آیا ہے، کسی بیمار کی بیمارداری کر کے آیا ہے، کسی بیمار کو دیکھ کر کے آیا ہے؟ پھر ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھا، اے اللہ کے نبی میں ایک مریض کی عیادت کر کے بھی آیا ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا من شہید منکم اليوم جنازۃ، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو کسی مسلمان کے جنازے میں شامل ہوا ہے؟ پھر ابو بکر صدیق نے ہاتھ اٹھایا، یا رسول اللہ میں ایک مسلمان کے جنازے میں شامل ہو کر کے بھی آیا ہوں۔ 4 نیکیوں کا نام لیا نبی نے، روزہ رکھنا، غریب کو کھانا کھلانا، مریض کی عیادت کرنا اور جنازے میں شرکت کرنا، اور 4 نیکیوں پر ابو بکر صدیق نے کسی اور کا انتظار نہیں کیا، پہلے ہاتھ اٹھایا، یا رسول اللہ میں نہیں بتانا۔ آپ نے فرمایا مجتمعن فی امرئ الا دخل الجنہ، اے ابو بکر یہ 4 نیکی کے کام جو ایک دن میں ایک انسان کے اندر اکٹھا ہو جائیں، ایک ہی دن میں جو یہ 4 کام کر لیتا ہے وہ انسان کنفرم جنتی ہے، وہ انسان ضرور جنت میں جائے گا۔ اے ابو بکر تم یہ 4 کام کر کے آئے ہو، وہ یا اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ علامہ ابن جوزی لکھ رہے ہیں کہ بننا ہے تو ابو بکر کے جیسے، نیکی کے معاملے میں بیک بینچر نہ بنو۔ ہمارے یہاں صاحب کروڑ پتی آدمی ہوتا ہے اور مسجد میں بڑی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں ہوتی ہیں، وہ جلدی سے سوچتا ہے نماز پڑھ کے چلے جائے، کوئی ہم سے نہ پوچھ لے، کوئی ہم سے نہ مانگے۔ یہ اتنا پیار ہے دولت سے، اتنی محبت ہے اپنی پراپرٹی سے، اتنی محبت ہے اپنی دولت سے، کہاں لے کے جاؤ گے؟ یہ قبر میں تمہاری دولت کام نہیں ہے۔ یہ منکر نکیر تم سے کوئی تمہارے چیک بک کا چیک لے کے نہیں ماننے والے، یہ جہنم کے داروں کا تمہارے بینک بیلنس تم فون پے گوگل پے کر کے ان کا منہ نہیں بند کر سکتے ہو میرے پیارے سے۔ کہاں لے کے جاؤ گے یہ زمینیں، یہ جائیدادیں، یہ بینک بیلنس، یہ تڑک، یہ بھڑک، یہ چمک، یہ دمک، کہاں لے کے جاؤ گے؟
مال کی محبت میں اتنے اندھے بنے ہوئے، جو انسان نیکی کر سکتا ہے وہ پیچھے بیٹھا ہے، وہ چاہتا ہے کہیں میرا نام نہ لے لیا، کہیں مجھ سے نہ مانگ لیا جائے، کہیں مجھ سے پیسہ نہ مانگ لیا جائے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگتے ہیں، قسم ہے ان گھوڑوں کی جن کے دوڑنے سے ان کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکلنے لگتی ہیں، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دشمن کی فوج میں جا کے حملہ کرتے ہیں، بیچوں بیچ دشمن کی فوج میں جا کے حملہ کرتے ہیں، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور ان کے دوڑنے سے دھول اڑتی ہے، گرد و غبار اڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان گھوڑوں کی قسم کھا کے کہتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، اے انسان تو اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے، تو اپنے رب کا بہت بڑا بے وفا ہے، تو اپنے رب کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے، تو اپنے رب کے ساتھ غداری کرتا ہے۔ کبھی گھوڑے کو سنا آپ نے اس نے اپنے مالک کے ساتھ غداری؟ گھوڑا کبھی غداری نہیں۔ گھوڑے کا مالک کیا دیتا ہے اس کو؟ تھوڑا سا چنا کھلا دیا، تھوڑا سا چارہ کھلا دیا، جھوا بھر کا چنا اور جھوا بھر کا چارہ کھلا دینے سے گھوڑا اپنے مالک کے لیے جان دے دیتا۔ اپنے مالک کو اپنی پیٹھ سے جنگ کے میدان میں تیر کھا رہا ہے گھوڑا، اپنے مالک کو اپنی پیٹھ سے اتارتا نہیں، اتنا وفادار ہوتا ہے گھوڑا اپنے مالک۔ اللہ گھوڑے کی قسم کھا رہا ہے، اور گھوڑے کی قسم کھا کے کیا کہہ رہا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود، اے انسان تو اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے، تیرا پروردگار تیرے دل کو نہ دھڑکائے تو ہارٹ اٹیک ہو جائے، آکسیجن روک دے تو دم گھٹ کر کے تو مر جائے، تیرا پروردگار زمین کو ذرا سا ہلا دے تو بھوکمپ آ جائے، تیرا رب ہواؤں کو تھوڑا تیز سے چلا دے تو آندھی آ جائے، تیرا پروردگار پانی کو روک لے تو سوکھا پڑ جائے، تیرا پروردگار پانی کو زیادہ برسا دے تو سیلاب آ جائے۔ وہ انسان تو اپنے رب کے کرم پہ جیتا ہے، اپنے رب کی دھرتی پہ جیتا ہے، اپنے رب کے آسمان کے نیچے جیتا ہے، اور تو اپنے رب کی ناشکری کرتا ہے، اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے رب کو گالیاں دیتا ہے، اپنے رب کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، بہت بڑا ناشکرا ہے انسان کو۔ ابھی میں جموئی اسٹیشن پر اترا، بڑی تیز ہوائیں چل رہی تھی، ہم لوگ گاڑی تک ٹرین سے اترنے کے بعد جو ہمارے بھائی لوگ ریسیو کرنے گئے تھے تو وہاں پلیٹ فارم سے اپنی کار تک جانے میں ہم لوگوں کو احساس ہوا کہ بڑی تیز ہوا چل رہی ہے، اور جب یہ تیز ہوائیں چل رہی تھی تو میں نے سوچا کہ نہ جانے کتنے پیڑ ہوں گے جو آج گر جائیں گے، کتنے کمزور گھر ہیں اور کتنی کمزور جھوپڑیاں ہیں جو آج ٹوٹ جائیں گی، نہ جانے کتنے حادثے ہوں گے اگر یہ ہوائیں ایسی چلتی رہی۔ مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی، اللہ نے کسی قوم پر عذاب کا ذکر کرتے ہوئے جب اللہ نے اس قوم پر ہواؤں کو بھیجا تھا، اللہ نے فرمایا تدمر کل شیء، تدمر کل شیء، وہ ہوائیں جب چل رہی تھی ہر چیز کو توڑ رہی تھی، ہر چیز کو برباد کر رہی تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ اللہ جس نے قوم عاد کو برباد کیا، وہ اللہ جس نے قوم سمود کو برباد کیا، وہ اللہ جس نے قوم لوط پر اپنا عذاب نازل فرمایا، وہ اللہ جس نے فرعون کو سمندر میں ڈوبایا، وہ اللہ جس نے دنیا کی ان قوموں پر اپنا عذاب نازل کیا، وہی اللہ آج بھی ہے، وہی رب آج بھی ہے، کائنات پر آج بھی اسی کی بادشاہت ہے۔ اور انسان جتنا بھی ترقی کر لے اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ جائے اور پاورفل بن جائے اور نالجیبل بن جائے اور علم والا بن جائے اور دانا بن جائے، انسان آج بھی یاد رکھے رب العالمین وہی ذات ہے، آلمائٹی وہی ذات ہے، پاورفل وہی ذات ہے۔ وہ چاہے تو پل بھر میں تیرا وجود ختم ہو جائے گا، تیرا وجود تیرے بدن کا ایک ٹکڑا زمین کو نہیں بچے گا۔ اللہ نے کہا انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور انسان مال کی محبت میں بہت شدید۔ یہ اللہ نے انسان کا نام لیا، دنیا کے کوئی انسان ایسا نہیں جو مال سے محبت نہ کرتا۔ مال سے محبت ابو بکر صدیق کو بھی تھی، مال سے محبت عمر فاروق کو بھی تھی،
مال سے محبت عثمان غنی کو بھی تھی، مال سے محبت علی مرتضیٰ کو بھی تھی، مال سے محبت نبی کے صحابہ کو بھی، مگر ہاں انہوں نے جب اللہ سے محبت کی تو ساری محبتوں کو اس محبت سے قربان۔ قرآن کے چوتھے پارے کی آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اے میرے بندو تم جنت میں نہیں جا سکتے، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی فیوریٹ چیز، اپنی پسندیدہ چیز، اپنی محبوب چیز تم اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت مالدار تھے اور مدینہ کے اندر ان کا بہت بڑا کھجوروں کا ایک باغ تھا، بڑا خوبصورت باغ تھا، مسجد نبوی کے ٹھیک سامنے تھا، کھجوروں کے دونوں طرف لائن سے پیڑ لگے ہوئے تھے، بیچ میں نہر بہ رہی تھی، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ملتا تھا، تازہ تازہ کھجوریں ملا کرتی تھی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس باغ میں جایا کرتے تھے، کھجوریں کھاتے تھے، پانی پیتے تھے۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی قرآن کہہ رہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پا سکتے، تم جنت کو نہیں پا سکتے جب تک اپنا مال محبوب اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ اے اللہ کے نبی میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں اپنا وہ باغ، میں اپنا بیروہا نام کا وہ باغ جو مجھے بہت زیادہ محبوب ہے، وہ باغ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی حیران ہو گئے، آپ نے حیرت سے فرمایا بخ بخ ذاک مال رابح، اے ابو طلحہ وہ تو بڑا قیمتی باغ ہے، وہ تو بڑا مال والا باغ ہے، بڑا قیمتی باغ ہے۔ فرمایا ہاں اللہ کے نبی وہ باغ میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں۔ یہ ہے ایمان کی محبت، یہ ہے اللہ کی محبت۔ مال سے محبت تھی، اللہ سے بڑھ کے نہیں تھی میرے پیارے سے۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کا وہ جملہ پھر سے نوٹ کیجئے، ریپیٹ کیجئے، بننا ہے تو ابو بکر کے جیسا بڑھ، نیکیوں میں آگے بڑھنا۔ جنگ تبوک کا موقع یاد کیجئے، مدینہ سے 700 کلومیٹر کا سفر طے کرنا تھا اللہ کے رسول، مئی جون کا مہینہ تھا، کھجوروں کے پکنے کا ٹائم تھا، دنیا کی دوسری سپر پاور رومی طاقت سے لڑنا تھا، مسلمانوں کے حالات بڑے تنگ تھے، سواری کی بھی کمی تھی، اسباب کی بھی کمی تھی۔ نبی اکرم نے عام طور سے آپ اعلان نہیں کرتے تھے، جب کسی غزوے میں جانا ہوتا تھا آپ صحیح ڈائریکشن نہیں بتاتے تھے، صحیح راستہ نہیں بتاتے تھے، آپ نے کلیئر بتا دیا ہمیں تبوک جانا ہے، ہمیں مدینہ سے 700 کلومیٹر دور جانا ہے، کس سے لڑنا ہے؟ رومیوں سے لڑنا ہے، رومن امپائر سے لڑنا ہے، ہمارے پاس سامان بھی کم ہے، ہمارے پاس سواریاں بھی کم ہیں۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ اس لشکر کی تیاری کے اندر جو بھی اپنا تعاون کرے گا میں محمد رسول اللہ اس کو جنت کی ضمانت دے رہا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں وہ جنت میں جائے گا، تم لوگ دل کھول کے تعاون کرو۔ صحابہ کرام آتے گئے اور تعاون کرتے، جس کی جو حیثیت تھی، جو طاقت تھی، جو استطاعت تھی، صحابہ کرام آ کے تعاون کر رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر آتے ہیں، بہت غور کرنے کے بعد اپنے گھر کے سارے سامان کو، سارے مال کو اکٹھا کر کے آدھا گھر چھوڑتے ہیں اور آدھا ایک تھیلے میں، ایک بورے میں باندھ کر کے لے کے آتے ہیں، اور من ہی من بہت خوش ہوتے ہیں کہ آج میں نے جو کام کیا ہے شاید وہ ابو بکر صدیق بھی نہیں کر پائیں گے۔ ہمیشہ میں دوسرے نمبر پہ مانا جاتا ہوں، ابو بکر پہلے نمبر پہ مانے جاتے ہیں، ہمیشہ نیکیوں کے معاملے میں ابو بکر مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں، آج میں آگے بڑھ کے دکھاؤں گا۔ وہ سارا مال و اسباب لے کر کے اللہ کے پیارے نبی کے پاس آتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی دیکھتے ہیں عمر فاروق اتنا سارا مال لائیں۔ آپ نے پوچھا اے عمر فاروق ماں اب قیت لأہلی، اے عمر یہ بتاؤ یہ تم لے کے جو آئے ہو کچھ گھر والوں کے لیے چھوڑا کہ نہیں چھوڑا، کچھ پریوار کے لیے چھوڑا یا نہیں چھوڑا، کچھ اپنے بچوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ فرمایا اب قیت لہم النصف، اے اللہ کے نبی آپ فکر نہ کریں، آدھا لے کے آیا ہوں، آدھا گھر پریوار کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں، انشاءاللہ میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، مجھے کوئی دقت نہیں ہے۔ عمر فاروق مطمئن ہے آج میرے جیسی قربانی کوئی نہیں دے پائے گا، آدھا مال لے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا بورا لے کر کے، تھیلا لے کر کے
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لا رہے ہیں، انہوں نے لا کر کے اپنا مال و اسباب رکھ دیا۔ اللہ کے پیارے نبی نے بھی سے سوال پوچھا، ماں ابقیت لأہلک، اے ابو بکر یہ بتاؤ تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، تم کیا لے کے آئے، کیا چھوڑ کے آئے؟ فرمایا اے اللہ کے نبی ابقیت لہم اللہ ورسولہ، آج اللہ کے دین کو میرے مال کی ضرورت ہے، آج اللہ کی راہ میں میرے مال کی ضرورت ہے۔ اے اللہ کے نبی میں اتنا بے وفا تو نہیں ہوں کہ میں آج اپنے گھر والوں کے لیے مال بچا کے رکھوں، دین کو ضرورت ہے اور میں اپنی سیونگ کر کے رکھوں۔ اے اللہ کے نبی یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں گھر والوں کے لیے کوئی مال چھوڑ کے نہیں آیا، میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ میرے گھر میں اللہ کا نام باقی ہے، میرے گھر میں رسول کا نام باقی ہے، میرے گھر میں اللہ کی محبت باقی ہے، میرے گھر میں رسول کی محبت باقی ہے۔ اے اللہ کے نبی میں پورے گھر میں جھاڑو لگا کے آیا ہوں، میں ایک پیسہ بھی گھر میں چھوڑ کے نہیں آیا، ایک ادھیلا بھی میں چھوڑ کے نہیں آیا، سارا مال میں اللہ کی راہ میں لے کے آیا ہوں۔ عمر فاروق نے جب یہ منظر دیکھا رونے لگے، آنکھوں سے زاروں کے تار آنسو بہنے لگے اور کہنے لگے واللہ ما اسابقک ابدا، اے ابو بکر عمر تیرا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتا، عمر تجھ سے آگے کبھی نکلنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ یہ ابو بکر صدیق یہ ہمیں سبق دے رہے ہیں، نیکی کے معاملے میں دوسروں کا ویٹ نہ، نیکی کے معاملے میں آگے بڑھو۔ دنیا میں تو بہت تیز آگے بڑھتی ہوں، آپ کا کوئی دوست ہے آپ کے ساتھ بزنس کرتا ہے، اگر وہ 10 لاکھ کا مالک ہے تو آپ کی پوری کوشش ہوگی آپ 20 لاکھ کے مالک بن جائیں، 50 لاکھ کا مالک ہے تو آپ کی پوری کوشش ہوگی آپ کروڑ پتی بن جائیں، اس کے پاس ایک فلیٹ ہے آپ کی کوشش ہوگی ہمارے پاس 2 فلیٹ ہو۔ دنیا میں کمپٹیشن کرتے ہیں، دنیا میں مقابلہ کرتے ہیں، یہ مقابلہ یہ کمپٹیشن جنت کے لیے کیوں نہیں ہوتا ہے میرے پیارے؟ قرآن کا 30واں پارہ کھولو، اللہ جنت کا ذکر کرتا ہے، جنت کی نعمتوں کو بیان کرتا ہے، اور جنت کی نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یسقون من رحیق مختوم، جنتیوں کو سیل پیک جنت کی شراب پلائی جائے گی۔ جنت کے اندر ایک شراب ہوگی جس کا نام رحیق مختوم ہوگا، یہ وہی رحیق مختوم ہے جو علامہ صفی الرحمن مبارک پوری اپنی کتاب کا نام رکھا تھا الرحیق المختوم۔ رحیق کہتے ہیں شراب کا ایک نام ہے، تو جنت میں شراب دی جائے گی، اور مختوم کہتے ہیں جس کو سیلڈ کر دیا جائے، جس کو پیک کر دیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے جنتیوں کو سیل پیک شراب دی جائے گی، یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک، اور وہ جو جنت کی شراب ہوگی اس کے اخیر میں مشک کا فلیور ہوگا۔ دنیا کی بڑی اعلیٰ خوشبو مانی جاتی ہے مشک کی خوشبو، اللہ نے فرمایا اس جنتی شراب کے اندر مشک کا فلیور ہوگا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، او دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں، او دنیا کے لیے کمپٹیشن کرنے والوں، او دنیا کی لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے والوں، او دنیا کے مال و اسباب کے پیچھے بھاگنے والوں، کمپٹیشن تو اس کے اندر ہونا چاہیے، مقابلہ تو اس کے اندر ہونا چاہیے، پرتیسپردھا تو اس کے اندر ہونا چاہیے، آگے بڑھنے کا مقابلہ تو اس کے اندر ہونا چاہیے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بننا ہے تو ابو بکر صدیق کی جیسی۔ میرے پیارے ساتھیوں، قربانی کا تہوار آپ منا چکے ہیں، منا رہے ہیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے قربانی تو آپ نے کر دی، کلیجی تو آپ نے کھا لی، گوشت آپ نے کھا لیا، نام کیا ہوا؟ ہم نے اللہ کے لیے قربانی۔ اللہ کے یہاں نہ تو آپ کی قربانی کا گوشت پہنچا، نہ کلیجی پہنچی، نہ خون پہنچا، خون نالیوں میں بہ گیا، چمڑا کہیں اور چلا گیا، گوشت آپ کے پیٹ میں چلا گیا، اور آپ یہ بولتے کہ قربانی اللہ کے لیے ہوئی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حقیقت میں قربانی کے پیچھے آپ کے دل کا جو جذبہ ہے وہی اللہ تعالیٰ کیا پہنچتا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، میرے بندو تمہاری قربانی کا گوشت اللہ تعالیٰ کیا نہیں جاتا ہے، تمہاری قربانی کا خون اللہ تعالیٰ کیا نہیں جاتا ہے، تمہارا جو دل کا تقویٰ ہے، تمہارے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے، تمہارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیار کتنا ہے، وہ محبت و پیار اللہ کا پہنچتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے قربانی کے وقت ہم جو دعا پڑھتے ہیں، ایک تو مختصر سی دعا ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ نے ذبح کر، اس سے تھوڑا سا زیادہ آپ اللہم منک ولک اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی یہ کہہ کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ نے ذبح کر۔ لیکن ایک اور دعا تو تھوڑی تفصیلی دعا ہے، تھوڑی بڑی دعا ہے، وہ بھی ہمیں یاد ہونی چاہیے، بڑی پیاری دعا ہے۔
اور نبی کی دعائیں تو ہمیں یاد ہونی چاہیے. اور اگر آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں تو آپ کو تو پہلے یاد ہونی چاہیے. اگر نبی کی دعائیں یاد نہیں ہیں تو پھر اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا بند کریں. نبی کی دعائیں بڑی پیاری، بڑی جامع، بڑی خوبصورت ہیں. قربانی کی دعا میں اللہ کے نبی کیا پڑھتے تھے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کر رہا ہوں جو آسمان و زمین کی بنانے والی ذات ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اور میں ساری کائنات سے کٹ کر کے اللہ کی توحید کا اعلان کر رہا ہوں. وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اللہ کے لیے، بے شک میری قربانی اللہ کے لیے، میری زندگی اللہ کے لیے، میری موت اللہ کے لیے. صرف قربانی اللہ کے لیے نہیں ہے، آپ قربانی کر رہے ہیں اور اعلان کیا کر رہے ہیں، اقرار کیا کر رہے ہیں؟ میری زندگی اللہ کی ہے، آپ کی زندگی اللہ کی. ہمیں تو نظر نہیں آتی میرے ساتھ. مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد یہ بتا رہی ہے کہ قربانی کے بکرے تو لاکھوں اور کروڑوں میں کٹے ہیں، لیکن مسجد میں سجدہ کرنے والے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے گنتیوں کے. یاد رکھیے اسلام میں قربانی کے پہلے نماز. قربانی اہل علم کی ایک بڑی جماعت کہتی ہے قربانی فرض نہیں ہے، قربانی واجب نہیں. ٹھیک ہے، کچھ علماء کا یہ اسٹینڈ ہے، کچھ علماء کا یہ موقف ہے کہ قربانی صاحب استطاعت پر واجب ہے، مگر جو زیادہ مضبوط بات ہے، جو زیادہ راجح بات ہے کہ قربانی سنت ہے، سنت موقدہ ہے، بہت تاکید ہے، مگر واجب اور فرض نہیں. لیکن نماز کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں. نماز تو فرض ہے، نماز فرض ہے اور ہر مسلمان پر فرض ہے. آپ جس حالت میں بھی ہیں آپ کو نماز پڑھنا ہے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، قربانی آپ کو یاد ہے، نماز کو یاد نہیں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم نیکیوں کے معاملے میں آگے بڑھیں. علامہ ابن جوزی کہتے ہیں بننا ہے تو ابو بکر صدیق کا. اور اگر یہ نہیں کر سکتے، زندگی گناہوں میں ڈوبی ہے، زندگی شراب میں ڈوبی ہے، زندگی اللہ کی نافرمانی میں ڈوبی ہے، تو پھر دوسرا راستہ ہمارے سامنے ہے. ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون تھے؟ ماعز بن مالک اسلمی ایک صحابی تھے. انہوں نے ایک عورت کے ساتھ زنا کر دیا. یہ شادی شدہ صحابی، زنا کا صدور ان سے ہو گیا، زنا کا پاپ ان سے ہو گیا. یہ چاہتے تو اپنے دامن کو بچا لیتے، کسی کو کوئی خبر نہیں، کسی کو کچھ پتا نہیں. انہوں نے زنا جیسا گناہ کیا، ان کے دل میں گناہ کا احساس پیدا ہوا. اللہ کے پیارے نبی کے پاس آئے اور آ کر کے ایک بار نہیں چار بار کہتے ہیں انی اصبت الزنا، انی اصبت الزنا، انی اصبت الزنا. اے اللہ کے نبی میں نے زنا کر لیا ہے، مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا ہے، میں نے زنا کا گناہ کر دیا ہے. فاقم علی کتاب اللہ، اے اللہ کے نبی اللہ کی کتاب کا جو فیصلہ ہے وہ میرے بارے میں آپ نافذ کر دیجئے، جاری کر دیجئے، اپلائی کر دیجئے. جو اللہ کا فیصلہ ہے، جو شریعت کا فیصلہ ہے، اس فیصلے کے مطابق مجھ کو سزا دے دیجئے. نبی اکرم نے صحابہ سے کہا ذرا پتا کرو یہ شراب تو پی کے نہیں آئے، ذرا دیکھو یہ نشے کی حالت میں تو نہیں ہے. صحابہ نے چیک کر کے کہا اے اللہ کے نبی کوئی نشہ نہیں ہے. آپ نے معاملے کو ٹال دیا. دو صحابہ کو ویریفیکیشن کے لیے بھیجا، جاؤ پتہ لگاؤ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا ہے، مینٹل کیس تو نہیں ہو گیا ہے، کئی دماغ کے اندر کوئی خرابی تو نہیں آ گئی. صحابہ نے آ کے کہا اے اللہ کے نبی کوئی دماغ خراب نہیں ہے، بالکل صحیح سلامت ہے دماغ. پھر وہ صحابی آتے ہیں اور بار بار آ کر کے اقرار کرتے ہیں اے اللہ کے نبی میں نے زنا کر دیا، مجھ کو پاک کر دیجئے، مجھ کو زنا کی سزا دے دیجئے. آپ نے پھر اور کنفرم کیا اے ماعز بن مالک سوچ سمجھ کے بتاؤ کیا تم نے وہی کام کیا ہے جو ایک مرد ایک عورت کے ساتھ کرتا ہے؟ کیا تم نے واقعی میں زنا کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں صرف تم نے ٹچ کیا ہو، کہیں ایسا تو نہیں تم نے صرف ان کو چوم لیا ہو؟ اے ماعز ذرا غور کر کے بتاؤ، ذرا سوچ وچار کے بتاؤ. حل جامعتہا حل زاجاتہا، اے میرے صحابی حل باشرتہا، کیا واقعی میں تم نے زنا کیا ہے؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی کوئی شک کی بات نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں ہے، میں نے حقیقت میں زنا کیا ہے.
آپ نے جب ہر طریقے سے ویریفیکیشن کر لیا، صحابی بار بار اقرار بھی کر رہے ہیں، آپ نے صحابہ کو حکم دیا گڈھا کھودا جائے، گڈھا کھودا گیا، آدھے دھڑ کو زمین پہ ڈالا گیا اور ماعز بن مالک اسلمی کو پتھروں سے مار مار کے سزا دی گئی، رجم کی سزا دی گئی، ان کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج عدالتوں سے اپنے دامن کو بچانے والے آپ کو ہزاروں ملیں گے، آج بہت سارے مجرم آپ کو ملیں گے جو جرم کر کے اپنے دامن کو بچا لیں گے، مگر جب اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، جب اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو مجرم خود عدالت میں چل کے آ کے اقرار کرتا ہے، اقرار کر رہے ہیں اور سزا مان رہے ہیں، اور سزا دی گئی، اور ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے، اس سزا کے ذریعے ان کو موت دے دی گئی۔ ان کا جب انتقال ہو گیا، اللہ کے پیارے نبی نے ان کی جنازے کی نماز بھی پڑھائی۔ بعض صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی، آپ ایک ایسے انسان کی جنازے کی نماز پڑھانے جا رہے ہیں اس نے زنا کیا تھا، اس نے زنا جیسا پاپ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا، لقد تابت توبۃ لو قسم بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم، اے میرے صحابہ، انہوں نے ایسی سچی توبہ کی تھی، اگر مدینہ کے 70 گنہگاروں میں اس توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو 70 گنہگاروں کے لیے ان کی توبہ کافی ہو جائے گی۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے، آپ نے فرمایا کہ انہوں نے ایسی توبہ کی تھی کہ اگر کوئی ڈاکو بھی ایسی توبہ کرتا اللہ اس ڈاکو کو بھی معاف کر دیتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اب علامہ ابن جوزی کی وہ لائن پھر سے آپ ریپیٹ کیجئے۔ ابن جوزی کہتے ہیں، بننا ہے تو ابو بکر کے جیسے بنو، نیکیوں میں آگے بڑھنے چڑھنے والے بنو، نیکیوں میں سبقت کرنے والے بنو، نیکیوں میں کمپٹیشن کرنے والے بنو، اور اگر یہ نہیں بن سکتے تو دوسرا کام یہ کرو، اگر زندگی گناہوں میں ڈوبی ہے، اگر زندگی پاپوں میں ڈوبی ہے، اگر زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں ڈوبی ہے تو ماعز کے جیسے سچی توبہ کرنے والے بن جاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کی توبہ کا در کھلا ہے، اللہ معاف کرنے کو تیار ہے، اللہ بخشنے کو تیار ہے، مگر ہم ظالم ہیں، ہم سدھرنے کو تیار نہیں ہیں، ہم توبہ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ میرے عزیزو، قربانی کا یہ تہوار ہمیں یہ میسج دے رہا ہے، قربانی صرف جانور کی قربانی کا نام نہیں ہے، قربانی اپنی ناجائز اچھاؤں اور اپنی ناجائز ڈیزائرز اور اپنی ناجائز خواہشوں کو مارنے کا بھی نام ہے، قربانی اپنے نفس کے ان تقاضوں کو مارنے کا نام جو شریعت کے خلاف ہے، قربانی اللہ کے حلال کے ہوتے ہوئے حرام سے اپنے دامن کو بچانے کا نام ہے، قربانی اپنی زندگی کی محبوب چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینے کا نام ہے۔ یہ صرف چند گوشت کی بوٹیاں اور گوشت اور کلیجی کھانے کا نام نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں، لیکن ہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ گوشت کھانا اور کھلانا یہ بھی اس قربانی کا ایک حصہ ہے، اس میں آپ پیچھے مت رہیے۔ قرآن جب قربانی کا ذکر کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور غریبوں اور محتاجوں کو کھلاؤ۔ ہمارے یہاں معاف کیجئے، قربانی کا جب گوشت بانٹا جاتا ہے تو اس میں بھی ہم یہ دیکھتے جہاں سے آیا ہے وہاں ہم بھیجیں گے، رشتہ داروں کو پہلے بھیجیں گے، ٹھیک ہے، رشتہ داروں کا آپ خیال کیجئے، لیکن ان سے پہلے آپ ان کا خیال کیجئے جن کے گھروں میں قربانی نہیں ہوئی ہے، جو ضرورت مند ہے ان کے حقوق کا آپ خیال کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، الہ العالمین ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرما دے۔ رب العالمین ملک کا ماحول جو لوگ خراب کرنا چاہتے ہیں، جو ملک کے باشندوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، جو مسلمانوں سے نفرت اور گھৃণا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو صحیح سمجھ دے، عقل دے، انہیں اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ہم میں سے جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو حلال روزی عطا فرمائے، جو روزی روٹی کے مالک ہیں اللہ ان کی روزی روٹی میں اور برکت پیدا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال تعالى في مقام آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى في مقام آخر وفي ذلك فليتنافس المتنافسون محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، نیما رنگ جموئی کی اس مسجد میں، مسجد محمدی میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہونے کا اور خطبہ جمعہ پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے، سعادت مل رہی ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، سخت گرمی کے بعد مسلسل بارش ہو رہی ہے، موسم بہت خوشگوار ہو چکا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس بارش کو ہم سب کے لیے خیر و برکت کا سبب بنائے اور اس بارش کو رحمت والی بارش بنائے، عذاب والی بارش نہ بنائے، آمین۔